الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہمیں آج تک پیغام موصول ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے قرآن پاک پر غور کیا جائے ویسے ویسے ہی اس کے پیغام ہم پر کھلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک کے ہر دور کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ لیکن جس دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت بن کر آیا، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ قرآن پاک اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب دنیا میں نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا، نہ قرآن پاک پڑھنے والا ہوگا، نہ کسی کو روزے کا یاد ہوگا، اور نہ کسی کو یہ پتہ ہوگا کہ زکوٰۃ کیسے دی جاتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ تب ایمان والے کدھر چلے جائیں گے؟ اصل میں اس دنیا کا اختتام شروع ہو جائے گا، اور اس دنیا کا اختتام انتہائی پرسکون انداز میں ہوگا۔ اب یہ پرسکون اختتام کیسے ہوگا، اس کی تفصیل احادیث سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حکم سے یمن کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، اور جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس ہوا کے چلتے ہی پرسکون موت مر جائے گا، اور اس شخص کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میں مرنے لگا ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہوا چلے گی جو کہ بہت زیادہ سرد ہوگی، اور لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ان کو سردی لگ گئی ہے، یعنی کہ جو ایمان والے ہوں گے ان پر ہوا اثر کرے گی اور ان کی پسلیوں میں درد ہونے لگ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا پہاڑ کے غار میں ہوگا تو وہ ہوا وہاں بھی پہنچ جائے گی، اور اسی کی وجہ سے ایمان والے مر جائیں گے، اور پھر مومنین کے مرنے کے بعد قیامت برپا ہوگی، اور کافر ہی قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب قرآن پاک کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ اب دنیا میں مومنین نہیں ہوں گے اور کوئی بھی قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسی رات ہوگی کہ جب قرآن پاک کا کلام واپس لے لیا جائے گا۔ لوگ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو ان کے قرآن پاک کے لفظ مٹے ہوئے ہوں گے، اور دنیا میں ایک بھی آیت باقی نہ رہے گی، نہ کسی کے دل میں اور نہ کسی کتاب میں۔ حافظوں کو قرآن پاک بھول جائے گا، یہاں تک کہ اس ٹائم مسلمانوں کو ان کا کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا، اور وہ جاہلوں کی بولی بولیں گے اور گالیاں بکیں گے اور فحش باتیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی روز تلاوت کیا کرو، اس سے پہلے کہ یہ واپس اٹھا لیا جائے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا موجود رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں جو پتہ چلا ہے کہ جب یمن سے ہوا چلے گی تو لوگوں کے دلوں سے ایمان نکال دیا جائے گا، اور لوگ پھر بھول جائیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیسے اور کب رکھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، اور زکوٰۃ کیسے دی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ بہت اچانک ہوگا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اسی ہوا کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیدا ہونے کے ایک دن کے بعد قیامت آنی تھی، میں نے مہلت مانگی تو مجھے آدھے دن کی مہلت اور دے دی گئی۔ اس سے کیا مراد ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں 14 صدیاں ہوں گی اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی، تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی جو بات ہے کہ آپ کو 1.5 دن دے دیا گیا، تو اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتہ ہے، شاید ایک دن کا مطلب 1000 سال ہے، اور 1.5 دن کا مطلب 15 صدیاں ہیں، اسی لیے فرمایا 14 صدیاں ہوں گی، اور 14 صدیوں کے بعد 15ویں صدی کے کتنے سال گزریں گے یہ صرف اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے، لیکن 14 صدیاں پوری ہوں گی اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی آخری صدی بدترین صدی ہوگی۔ یہ وہ صدی ہوگی جس میں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، فاسق اور فاجر لوگ حکمران بن جائیں گے، بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے، اور لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی ماں باپ کی حیثیت گھروں میں نوکروں جیسی ہوا کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عرب میں بت پرستی دوبارہ ہونے لگ جائے گی، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا قیامت کے دن ایسا دور ہوگا کہ جو شخص اپنے ایمان کو بچانا چاہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلا جائے، ادھر صرف اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور بکریوں کو چرا کر اپنا پیٹ پال لیا کرے، کیونکہ دنیا میں اور لوگوں میں رہ کر اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب قرآن حکیم ہمارے پاس سے اٹھا لیا جائے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو تمہارے حق میں جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا تمہارے خلاف جھگڑا کرے گی۔ یعنی کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام جاننا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کہے گا یا اللہ دنیا میں یہ میرا ساتھی تھا، آج میں اس کا ساتھی ہوں، تو اس کی بخشش فرما دے۔ اور جو شخص قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا، اس میں سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ کے احکام کو نہ جاننا، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، تو کل قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ میں اس کے گھر میں، اس کے محلے میں، اس کے ملک میں موجود تھا، میری تعلیمات مکمل تھیں اور اس کی ہدایت کے لیے تمام انتظامات میرے اندر موجود تھے، لیکن اس شخص نے غفلت کی، اس نے مجھ سے ہدایت حاصل نہیں کی، یہ دنیا میں میرا ساتھی نہیں تھا اور اس نے مجھے بھلائی رکھا، آج میں اس کو بھلاتا ہوں، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ انسان کے خلاف قرآن پاک جب بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ساتھ صحیح طریقے سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہمارا سفارشی بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔